تم جانتی ہو دانی، میں نے اس رات کا کتنا انتظار کیا ہے۔ زریز کی آواز میں ایک خمار تھا، مگر اس کے ہاتھ ہی ایک عجیب سی وحشت بھی چھپی ہوئی تھی جس نے دانین کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ زریز نے دروازہ بند کیا اور اس کی نگاہیں بیڈ پر سمٹی دانین پر ٹھہر گئی۔ وہ سرخ جوڑے میں ملبوس اس کی محبت اور اس کے انتقام کا مرکز تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ دانی نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ زریز، آپ غصے میں کیوں ہیں؟ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ایک انجانا خوف بھی تھا۔ زریز نے بے دردی سے اس کا گھونگھٹ اٹھا کر پیچھے کیا اور اس کی جھکی پلکوں کو بغور دیکھا۔ غصہ نہیں دانی، یہ میری محبت کی شدت ہے جو تمہیں آج برداشت کرنی ہوگی۔ اس نے دانین کے ہاتھ کو انتہائی مضبوطی سے پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے کے قریب کھینچ لیا۔ دانین کے لبوں سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ زریز، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے زریز کے سینے پر ہاتھ رکھا، مگر زریز کے اندر انتقام اور جنون کی آگ بھڑک رہی تھی اور اس لڑکی کا قرب اسے پاگل کر رہا تھا۔ اس نے دانین کی کوئی بات نہ سنی اور اس کے ملائم لبوں پر بے رحمی سے اپنے لب رکھ دیے۔ وہ اس کے لمس میں انتقام کی آگ اور محبت کی بے پناہ تڑپ دونوں شامل کر رہا تھا۔ دانین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر زریز کے ہونٹوں کی تپش اور اس کی محبت کی لذت نے اسے بھی اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ وہ جسے اپنی جان سے زیادہ چاہتی تھی، اس کی اس دیوانہ وار انداز پر تڑپ اٹھی۔ زریز کی لبوں نے جب اس کے لبوں کو سختی سے چوسنا شروع کیا تو دانین کا سارا وجود پگھلنے لگا۔ اس نے بے ساختہ اپنے ہاتھ زریز کے بالوں میں الجھا دیے۔ وہ اس کی محبت کی لذت کو شدت سے محسوس کر رہی تھی اور اس خمار میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ زریز جب بھی اسے پیار سے چھوتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا تو دانین اس کے لمس کے نشے میں کھو جاتی، مگر اگلے ہی پل زریز کو اپنا انتقام یاد آتا تو اس کا انداز انتہائی جنونی اور وحشیانہ ہو جاتا۔ دانیال درد اور لذت کے اس عجیب سے کھیل میں پوری طرح الجھ گئی تھی۔ وہ روسی لباس بھی اور دانین کی قید سے رہا ہو چکا تھا اور زریز اس کے جسم کی نشیب و فراز کو اپنے لبوں سے واقف کروا رہا تھا، مگر اس پر جھکا ہوا اندازہ اور بھی زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا۔ چھوڑیں، آپ کیا کر رہے؟ وہ اس کی اچانک وحشت پر تڑپ کر اسے منع کرتی، مگر جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے اور زریز ان دونوں کے بیچ منور بنا ہوا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں جکڑ کر اس کے وجود پر اپنے حق کی مہر لگاتا رہا۔ جہاں وہ اسے اذیت دے رہا تھا، وہیں خود بھی اس کی محبت کے گہرے سمندر میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ صبح اسے اس لڑکی کو چھوڑنا ہے اور اسے تنہا کر دینا ہے، مگر اس رات وہ اسے خود سے الگ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ رات دانین کے لیے درد اور بے پناہ محبت کا ایک ایسا امتزاج بن گئی تھی جہاں اس کا مان ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ زریز کی باہوں میں مکمل طور پر بے بس تھی۔ رات کا وہ پہر ان دونوں کے لیے ایک عجیب سی کشمکش لے کر آیا تھا، جہاں جسموں کی تسکین کے ساتھ دلوں کی جنگ جاری تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ دانین کی آنکھ کھلی تو اس کا سارا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر اپنے آس پاس دیکھا، مگر زریز کمرے میں نہیں تھا۔ وہ بھوچل قدموں سے اٹھی اور دروازے کی طرف گئی تو باہر لاؤنج سے زریز کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ فون پر اپنی ماں مہرماں سے بات کر رہا تھا۔ ہاں ماں، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے شاہنواز کی اس لاڈلی بھتیجی کو اپنے جال میں پوری طرح پھنسا دیا، اس سے محبت کا ڈرامہ کیا، اس سے شادی کی، اور آج میں اسے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ دوں گا۔ ہمارا بدلہ پورا ہوا ماں۔ اب وہ شاہنواز خون کی آنسو روئے گا جس نے آپ کو گھر سے نکالا تھا۔ آپ فکر مت کریں ماں، میں نے اسے وہ زخم دیا جو ساری زندگی نہیں بھرے گا۔ اس نے مجھ سے سچی محبت کی تھی اور میں نے اس کی محبت کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ تو اب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ میں ابھی نکل رہا ہوں اور وہ جب اٹھے گی تو اسے یہاں سے ویرانی ملے گی۔ دانین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور اسے لگا جیسے کسی نے اس کے دل میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازے کا سہارا لیا اور بے یقینی سے زریز کی باتیں سنتی رہی۔
کیا یہ سب ایک جھوٹ تھا؟ زوریس کی محبت، اس کے وہ تمام دعوے، وہ سب قسمیں، کیا وہ سب صرف انتقام تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے اور اس کا سانس گھٹنے لگا۔ وہ اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر چکی تھی۔ اس کے ذہن میں زوریس کی وہ ساری دلکش باتیں گونجنے لگی جو وہ اس سے کیا کرتا تھا۔ اسے یاد آئے کہ کس طرح زوریس نے اسے اپنے پیار کا یقین دلایا تھا، اور آج وہی زوریس اسے تباہ کر کے اپنی ماں کو خوشخبری سنا رہا تھا۔ اس نے بنا کوئی شور کیے لرزتے ہاتھوں سے اپنا بیگ اٹھایا اور زوریس کی کمرے سے چپ چاپ نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ یہاں ایک پل بھی نہیں رک سکتی تھی۔ اس کے لیے یہ گھر اب ایک جہنم بن چکا تھا۔ اسے فوراً اپنے بابا کے پاس جانا تھا۔ وہ روتی ہوئی سڑکوں پر چلتی رہی اور زوریس کی باتیں اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بجتی رہیں۔ اس کا مان، اس کی عزت، اس کی محبت، سب کچھ ایک رات میں خاک میں مل چکا تھا، اور اسے برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ شخص تھا جسے اس نے اپنی جان سے زیادہ چاہا تھا۔ زریز نے فون بند کیا تو اسے وہ پل یاد آیا جب مہربا نے زریز کو اپنے پاس بٹھایا تھا اور اس کے دماغ میں نفرت کا وہ بیج بویا تھا جس نے آج ایک تباہ کن درخت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ مہربا نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں موند لی اور ماضی کا وہ بھیانک منظر اس کی بند آنکھوں کے سامنے تھا جب شائستہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر اس کی تسلیل کی تھی۔ مہربا، تم جیسی لڑکی میرے بیٹے کے لائق نہیں ہے۔ تم نے اپنے پیسے اور مرتبے کے غرور میں اس گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ اگر تم خود اپنی مرضی سے میری اور شاہنواز کی زندگی سے دور نہ گئی تو میں تمہیں ایسے رسوا کر کے نکالوں گی کہ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ شائستہ بیگم کی آواز میں زہر بھرا تھا۔ مہربا روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر گئی تھی۔ ایسا مت کریں، میں شاہنواز کی بچے کی ماں بننے والی ہوں، مجھے اس گھر سے مت نکالیں۔ مگر شائستہ بیگم نے اسے بے دردی سے دھکا دیا۔ خبردار، جو تم نے یہ خبر میرے بیٹے کو سنانے کی کوشش کی، میں اسے یقین دلا چکی ہوں کہ تم اس گھر کے لیے منحوس ہو، اور وہ میری بات پر اندھا یقین کرتا ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان کھولی تو میں اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کروا دوں گی۔ مہربا جانتی تھی کہ شاہنواز اپنی ماں کے زہر میں اس قدر گرفتار تھا کہ وہ اس کی ایک سسکی بھی نہیں سنے گا۔ اس رات جب شاہنواز نے اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اسے گھر سے بے دخل کیا تو وہ خاموشی سے اپنا سارا مال و اسباب سمیٹ کر اس ملک سے چلی گئی تھی۔ زریز، تمہیں پتہ ہے ہم اس ملک سے کیوں گئے تھے اور ہم نے پردیس میں زندگی کیوں گزاری؟ مہربا کی آنکھوں میں نفرت کی ایک تیز چمک تھی اور اس کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ زریز حیرت اور صدمے سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ماں، آپ نے مجھے کبھی یہ سب نہیں بتایا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ میرے بابا مر چکے ہیں اور ہماری دنیا بس ہم دونوں تک محدود ہے۔ آپ اچانک یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مہربا نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی، کیونکہ میں اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی جب تم جوان ہو جاؤ اور میرے ایک ایک آنسو کا حساب اس خاندان سے لے سکو۔ تمہاری باپ شاہنواز اور اس کی ماں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، تب تم میرے پیٹ میں تھے۔ اس شخص نے میری ایک نہیں سنی اور اپنی ماں شائستہ بیگم کے غرور کی خاطر مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ میں نے پتہ لگوایا، شاہنواز نے مجھے گھر سے نکالتی فوراً دوسری شادی کر لی تھی، مگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی تو اس نے اپنے بھائی کی بیٹی دانین کو گود لے لیا، اور اب وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ وہ لڑکی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ زاریس، تمہیں بدلہ لینا ہے، تمہیں اس لڑکی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسانا ہے، اسے اپنے عشق میں اس حد تک پاگل کرنا ہے کہ وہ اپنے باپ کو چھوڑ دے۔ اسے بھگا کر شادی کرو اور پھر ایک رات کے بعد اسے سڑک پر چھوڑ دو تاکہ شاہنواز تڑپ اٹھے اور اسے پتہ چلے کہ کسی کو گھر سے بے گھر کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ شخص اسی طرح خون کے آنسو روئے جس طرح میں روئی تھی۔ زاریس نے اپنی ماں کے آنسو دیکھے تو اس کا خون کھولنے لگا۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ چومے اور انتہائی غصے سے کہا، میں آپ کے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا ماں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ میں اس لڑکی کو ایسی اذیت دوں گا کہ شاہنواز موت مانگے گا مگر اسے موت نہیں ملے گی۔ آپ بس دیکھیں میں کیسے اس کے غرور کو خاک میں ملاتا ہوں۔ اسی انتقام کی آنکھ کو دل میں دیے زاریس نے یونیورسٹی میں قدم رکھا تھا اور اس کی نظریں صرف دانین کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دانین جیسی لڑکی تک براہ راست پہنچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی باحیا لڑکی تھی
جو کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی، اس لیے اس نے بہت ہوشیاری سے اس کی ماموزاد ردا سے دوستی کی۔ ردا، تم بہت اچھی دوست ہو میری، کیا تم مجھے اپنی کزن دانین سے نہیں ملواؤ گی؟ میں نے اس کے بارے میں بہت سنا ہے۔ زاریس نے اپنی سب سے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ رضا سے کہا۔ ردا، جو خود زاریس کی پرکشش شخصیت سے بے حد متاثر تھی، فوراً مان گئی۔ ارے کیوں نہیں زاریس، دانین تو میری جان ہے، مگر وہ لڑکوں سے زیادہ بات نہیں کرتی، اس لیے تمہیں اس سے بات کرتے ہوئے تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ زاریس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم فکر مت کرو ردا، میں بس اس سے نوٹس کے سلسلے میں کچھ رہنمائی لینا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے وہ پڑھائی میں بہت لائق ہے۔ ردا مسکرائی۔ ہاں وہ تو ہے، میں کل ہی تم دونوں کی ملاقات کرواتی ہوں۔ زاریس نے دل میں سوچا کہ شکار اب خود چل کر اس کی جال میں آئے گا۔ اگلے دن لائبریری میں ردا نے دانین کو زاریس سے ملوایا۔ دانین، یہ زاریس ہے، اور زاریس، یہ دانین ہے۔ دانین نے نظر چکا کر انتہائی دھیمی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ زاریس نے جب پہلی بار دانین کی معصومیت اور اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھا تو ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی، مگر پھر اس نے فوراً خود کو سنبھالا اور اپنی انتقامی سوچ کو ذہن میں لایا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی دانین، میں نے ردا سے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ دانین نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ شکریہ، ردا تو بس میری یوں ہی تعریف کرتی رہتی ہے۔ زاریس نے باتوں کا سلسلہ آگے بڑھایا اور دانین کو اپنی باتوں کے زہر میں الجھنا شروع کر دیا۔ دانین، مجھے لٹریچر میں کافی مشکل پیش آ رہی ہے، اور ردا نے بتایا کہ آپ اس میں ماہر ہیں، کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ دانین نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی میں کوشش کروں گی، اگر آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ ردا کے ذریعے خود سے پوچھ سکتے ہیں۔ زاریس مسکرایا اور اس نے نرمی سے کہا، ردا کے ذریعے کیوں؟ کیا ہم براہ راست دوست نہیں بن سکتے؟ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں دانین۔ دانین نے گھبرا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بہانہ بنا کر دانین سے ملنے لگا، کبھی نوٹس مانگنے تو کبھی کسی اسائنمنٹ پر بات کرنے۔ دانین، آپ کی سوچ بہت مختلف اور گہری ہے، مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ زاریس کے دھیمے اور محبت بھرے لہجے نے دانین کو بہت جلد اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ زاریس، آپ مجھے اس طرح نہ دیکھا کریں، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دانین اکثر اس کی گہری نظروں سے گھبرا کر کہتی تو زاریس ہنس پڑتا۔ دانین، تم اتنی معصوم کیوں ہو؟ میں تو بس اپنی دوست کو دیکھ رہا ہوں، اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ آہستہ آہستہ دانین بھی اس کی دلکش باتوں میں کھوتی چلی گئی اور اسے زاریس کی عادت ہونے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس شخص سے محبت میں گرفتار ہو رہی ہے وہ دراصل اس کی تباہی کا سارا سامان تیار کر چکا ہے۔ دانین، آج تم اتنی چپ کیوں؟ کیا باتیں مجھ سے شیئر نہیں کرو گی؟ زاریس نے کیفے ٹیریا میں بیٹھے ہوئے دانین کی خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا۔ دانین نے گہری سانس لی اور زاریس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کچھ نہیں زاریس، بس پاپا ہماری دوستی کے بارے میں نہیں جانتے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، انہوں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، میں ان کو کوئی بھی دکھ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ زاریس کے دل میں شاہنواز کا نام سنتے ہی نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو بالکل نارمل رکھا۔ دانین، والدین تو سبھی پیار کرتے ہیں، مگر ایک وقت آتا ہے جب انسان کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے پڑتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا ہے؟ دانین نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میرا مستقبل میرے بابا کے فیصلوں سے جڑا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ زاریس نے قدرے تلخی سے کہا، کیا تمہاری اپنی کوئی مرضی نہیں دانی؟ کیا تم ساری زندگی صرف ان کے فیصلوں پر چلو گی؟ دانین نے حیرانی سے زاریس کو دیکھا۔ زاریس، آپ اس طرح کیوں بات کریں؟ بابا میرے لیے کبھی کچھ غلط نہیں سوچ سکتے، انہوں نے مجھے گود لیا ہے، مگر مجھے سگی بیٹیوں سے بڑھ کر پیار دیا ہے، میں ان کا مان کبھی نہیں توڑوں گی۔ زاریس نے دل میں سوچا کہ اسی مان کو تو میں نے چکنا چور کرنا ہے۔ دانین، یہی معصومیت تو مجھے پاگل کرتی ہے، تم دنیا داری کو بالکل نہیں سمجھتی۔ زاریس نے جان پوچھ کر موضوع بدلا اور دانین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ دانین نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ زاریس پلیز، کوئی دیکھ لے گا۔ زاریس نے مسکرا کر کہا، دیکھنے دو، پوری دنیا کو میں کوئی گناہ تو نہیں کر رہا،
میں تو بس اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں جس سے میں بہت جلد اپنی زندگی جوڑنے والا ہوں۔ دانین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں سوچا۔ زریس نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ مگر میں نے سوچ لیا دانین، اور میری سوچ بہت پختہ ہے۔ دانین نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور بے یقینی سے زریس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ زریس، ہوش میں آئے، ہم ابھی طالب علم ہیں اور بابا جان اتنی جلدی کسی بھی بات کے لیے نہیں مانیں گے۔ آپ کو ان کے مزاج کا اندازہ نہیں ہے، وہ میرے معاملے میں بہت حساس ہے اور میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ زریس نے ایک گہری سانس لی اور اس کے چہرے پر ایک ڈرامائی اداسی چھا گئی۔ دانیل، میں کل کی بات نہیں کر رہا، مگر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم میری زندگی کی وہ واحد روشنی ہو جس نے میری تاریک راستوں کو روشن کیا ہے۔ میں تمہارے بغیر اپنے مستقبل کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے دانیل، بہت ڈر لگتا ہے۔ کل کو تمہارے بابا نے تمہارا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا تو میرا کیا بنے گا؟ دانیل کا دل زریس کی اس بے بسی پر تڑپ اٹھا۔ اس نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ زریس، آپ مجھ پر بھروسہ رکھے، میں بابا جان کو بنا لوں گی۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ میری خوشی کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ آپ کو بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ ہم اپنی پڑھائی مکمل کر لیں، پھر آپ خود آ کر ان سے بات کیجیے گا۔ زریس نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک سرد اور شفاف چمک تھی جو دانین کی نظروں سے اوجھل رہی۔ وہ دل میں شاہنواز کے غرور کو خاک میں ملانے کے منصوبے بن رہا تھا۔ ٹھیک ہے دانین، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، انتظار بھی کر لوں گا، مگر تم مجھ سے یہ وعدہ کرو، تم مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑو گی۔ دانین نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ ان دونوں کے درمیان کی ملاقاتیں اب روز کا معمول بن چکی تھی۔ اس روز دوپہر کے وقت ہی آسمان پر سیاہ اور گہرے بادلوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے اور دن کے اجالے میں ہی شام کی تاریکی کا گمان ہونے لگا تھا۔ لائبریری کے اس مخصوص اور پرسکون حصے میں اس وقت ان دونوں کے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں تھا۔ دانین ایک موٹی سی کتاب کو لے کچھ نوٹس بنانے میں پوری طرح مگن تھی، جبکہ زریس کی گہری اور طلبکار نظریں کتاب کے بجائے دانین کے جھکے ہوئے معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اچانک باہر بادل کی ایک انتہائی زوردار اور خوفناک گرج سنائی دی اور اسی کے ساتھ چشم زدن میں لائبریری کی تمام بتیاں بجھ گئی۔ خوب اندھیرے اور باہر کے طوفانی موسم نے عجیب سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ دانین کے ہاتھ سے گھبراہٹ میں قلم چھوٹ کر میز پر گرا۔ زریس، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ اچانک کتنا اندھیرا ہو گیا۔ زریس جو پہلے ہی اس کی قربت کے زہر میں کھویا ہوا تھا، اس گہری تاریکی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کرسی سے اٹھا اور چل کر دانین کے بالکل وقوف میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے دانین کا سرد پڑتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھ میں تھام لیا۔ میں ہوں نا دانین، تم مجھ سے ڈر رہی ہو یا اس اندھیرے سے؟ زریس کی آواز میں ایک عجیب سا خمار اور مدہوش کر دینے والی گہرائی تھی جس نے دانین کی دل کی دھڑکنوں کو یکدم بے قابو کر دیا۔ دانین نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ایک انتہائی کمزور سی کوشش کی، مگر زریس کی گرفت بہت مضبوط اور حاکمانہ تھی۔ زریس، مجھے یہاں شدید گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ دانین کی آواز سہمی ہوئی تھی اور اس کی تیز چلتی سانسوں کی آواز اس خاموشی میں زریس کو پاگل کر رہی تھی۔ زریس نے اسے بازو سے پکڑ کر انتہائی نرمی مگر حاکمیت سے اپنی طرف کھینچا، جس سے دانین کا نرم و نازک وجود سیدھا زریس کے چوڑے سینے سے آ ٹکرایا۔ لائبریری کے اس گہری تاریکی اور خلوت میں زریس کو آج پہلی بار پوری شدت سے احساس ہوا کہ اس لڑکی کی محبت اس کے دل و دماغ کی جڑوں میں کتنی مضبوطی سے پیوست ہو چکی ہے۔ دانین کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اور اس کے ریشمی بالوں کا لمس زریس کے حواسوں کو مکمل طور پر مدہوش کر رہا تھا۔ زریس نے اپنا دوسرا ہاتھ دانین کی پتلی کمر کی گرد حائل کر کے اسے مزید اپنے حصار میں لے لیا۔ دانین، تم جانتی ہو اس وقت میرے دل کی کیا حالت ہے؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس اندھیرے کو کبھی ختم نہ ہونے دوں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے اندر چھپا لوں۔ زریس کا چہرہ اب دانین کے بالکل قریب تھا۔ دانین کو زریس کی گرم سانسیں اپنی رخساروں پر محسوس ہو رہی تھی، جس سے اس کا سارا وجود موم کی طرح پگھلنے لگا تھا۔ وہ شدت جذبات سے آنکھیں موندے زریس کی اس سحر انگیز اور پرکشش لمس میں کھوتی جا رہی تھی۔
زاریس کے تپتے ہوئے ہونٹ جیسے ہی دانین کے کانپتے لبوں کو چھونے کے لیے مزید قریب ہوئے، اور دانین نے بھی مکمل مدہوشی میں اس قربت کو قبول کرتے ہوئے اپنی گرفت زاریس کے شرٹ پر مضبوط کی۔ اینڈ اسی لمحے لائبریری کی تیز روشنیاں ایک جھٹکے سے جل اٹھی۔ روشنی ہوتے ہی دانین کا سحر ٹوٹا اور وہ شدید گھبراہٹ اور شرم سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتے ایک جھٹکے سے زاریس سے دور ہوئی۔ اس نے بنا کوئی لفظ کہے اپنا بیگ اٹھایا اور لائبریری سے باہر کوریڈور کی طرف بھاگ گئی۔ زاریس چند لمحے وہیں کھڑا اپنی اس نامکمل قربت کی طرف اور اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو محسوس کرتا رہا، اور پھر تیزی سے دانی کے پیچھے کوریڈور کی طرف بھاگا۔ باہر طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی اور تیز ہواؤں کے سبب بارش کا پانی کوریڈور کے اندر تک آ رہا تھا۔ زاریس جب کوریڈور میں پہنچا تو سامنے کا ہوش ربا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں زمین میں گڑ گئے۔ دانین بارش کی تیز بوچھاڑ سے بچنے کے لیے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، مگر تیز ہوا اور پانی نے اسے مکمل طور پر بھگو دیا تھا۔ اس کے ہلکے رنگ کے کپڑے پانی سے بھیگ کر اس کے بدن کے ساتھ چپک گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے وجود کے نشیب و فراز انتہائی قیامت خیز انداز میں نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کے گیلے بال اس کے چہرے اور سراہی دار گردن پر چپکے ہوئے تھے۔ زاریس کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ سی چمک ابھری اور وہ اس کے بھیگے ہوئے سنابے کو دیکھ کر جیسے اپنے سارے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ وہ سحر زدہ قدموں سے چلتا ہوا دانی کے بالکل قریب آ گیا۔ دانی نے گھبرا کر اپنے بازو اپنے سینے پر باندھ لیے اور حیا سے اپنی نظر جھکا لی۔ مجھے گھر جانے، بارش بہت تیز ہے۔ دانین کی یہ دھیمی آواز اور اس کا یہ بھیگا ہوا دلکش روپ زاریس کے اندر ایک آگ بھڑکا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی آگے بڑھ کر اس لڑکی کو اپنی باہوں میں دبوچ لے اور دنیا کی ہر نظر سے دور کر دے۔ وہ اس کی محبت میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکا تھا، مگر عین اسی پل جب اس کے قدم دانین کی طرف مزید اٹھے، اس کے دماغ میں مہرباں کا روتا ہوا چہرہ اور اس کا وہ تلخ وعدہ گونج اٹھا۔ زاریس نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھیج لیا۔ نہیں زاریس، تم بھٹک نہیں سکتے۔ یہ لڑکی صرف تمہارے انتقام کا ایک مہرہ ہے۔ اس کے حسن میں کھو کر تم اپنی ماں کے آنسو سے غداری نہیں کر سکتے۔ اس نے بے دردی سے اپنے اندر مچلتی ہوئی اس شدید محبت اور طلب کو کچلا اور اپنے چہرے پر ایک سرد خول چڑھا لیا۔ زاریس نے اپنی جیکٹ اتاری اور دانی کی کانپتے ہوئے وجود پر ڈال دی۔ آؤ گاڑی تک چلو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس طرح بھیگتی ہوئی جاؤ گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ زاریس کا لہجہ اچانک اتنا سپاٹ اور اجنبی ہو گیا تھا کہ دانین حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو ابھی چند لمحے پہلے لائبریری کے اندھیرے میں اس پر اپنی جان نچھاور کر رہا تھا، اب اچانک کتنا بدل گیا تھا۔ مگر وہ زاریس کے اندر چلنے والی اس جنگ سے بالکل ناواقف تھی۔ وہ جو کبھی کسی اجنبی سے بات کرنے میں بھی کتراتی تھی، اب زاریس کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ اس کے ہر جھوٹ کو سچ مانتی اور اس کی ہر بات پر اندھا یقین کرنے لگی تھی۔ زاریس نے اس کے دل و دماغ پر ایسا قبضہ کر لیا تھا کہ اب اسے زاریس کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ جب بھی اس کے قریب ہوتا اسے اپنا بدلہ یاد آ جاتا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتا جس سے دانی کو یہ احساس ہو کہ زاریس اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ دانی، تمہاری آنکھیں مجھے پاگل کر دیتی ہیں۔ جب تم مجھ سے دور ہوتی ہو تو مجھے لگتا ہے میرا سانس رکنے لگا ہے۔ زاریس کی ان میٹھی باتوں نے دانین کو دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ زاریس نے اپنی جذباتی بلیک میلنگ کو مزید تیز کر دیا۔ اس نے دانین کو اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں اسے اپنے بابا اور زاریس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ زاریس نے اسے یقین دلایا تھا کہ شاہنواز کبھی ان کے رشتے کو قبول نہیں کرے گا، اور اگر دانین نے اس کا ساتھ نہ دیا تو وہ اپنی جان دے دے گا۔ زاریس پلیز مجھے مجبور مت کریں، میں اپنے بابا کو اس طرح دھوکہ نہیں دے سکتی۔ دانین روتے ہوئے اس کی منتیں کرتی، مگر زاریس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ ٹھیک ہے دانین، اگر تمہیں میری محبت پر اعتبار نہیں اور تمہارے لیے میری جان کی کوئی قیمت نہیں تو تم جا سکتی ہو۔ میں آج اس دنیا سے چلا جاؤں گا تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ دانین جو زاریس کی محبت میں مکمل طور پر اندھی ہو چکی تھی، یہ سن کر تڑپ اٹھی اور بالآخر اس کے بچھائے ہوئے جال میں آ گئی۔ اس نے وہ فیصلہ کر لیا جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دینا تھا۔ رات کے گہرے اندھیرے میں جب سارا گھر گہری نیند سو رہا تھا، دانین اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے اور دل سینے سے باہر آنے کو بے تاب تھا۔
اس نے ایک نظر اپنے بابا کے کمرے کے بند دروازے کی طرف ڈالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جو قدم اٹھانے جا رہی ہے وہ اس کے باپ کے بھروسے کا قتل ہے، مگر زریز کی محبت کا جنون اس پر اس قدر حاوی تھا کہ وہ ہر رشتے کو پیچھے چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلی جہاں زریز اپنی گاڑی لیے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ دانین کو دیکھتے ہی زریز نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بٹھایا۔ دانین مسلسل رو رہی تھی۔ زریز نے گاڑی سٹارٹ کی اور شہر کے ایک پوش علاقے میں واقع اس شاندار ہوٹل کی طرف نکال گیا جہاں اس نے نکاح کا سارا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ زریز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بابا جان کو پتہ چلے گا تو؟ دانین نے سسکتے ہوئے کہا۔ زریز نے ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے دانین کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوگا دانین، تو بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ آج رات کے بعد تم صرف میری ہو جاؤ گی اور کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکے گی۔ ہوٹل کے اس بڑے اور خوبصورت کمرے میں مولوی صاحب اور گواہ پہلے سے موجود تھے۔ نکاح کے بول پڑھے گئے اور دانین نے دھیمی آواز میں قبول ہے کہہ کر خود کو ہمیشہ کے لیے زریز کے حوالے کر دیا۔ زریز نے جب نکاح نامے پر دستخط کیے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شفاف چمک تھی جو دانین اپنے آنسوؤں کی دھندلاہٹ میں سمجھ نہیں پائی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی محبت پا لی ہے، مگر وہ اس تلخ حقیقت سے بالکل ناواقف تھی کہ وہ اپنی خوشیوں کے محل کو آگ لگا کر خود کس تباہی کی طرف قدم بڑھا چکی ہے۔ اگلی صبح کا وہ اذیتناک سورج دانین کے لیے قیامت لے کر آیا تھا جب اس نے بالکنی میں کھڑے زریز کو اپنی ماں مہرمہ سے فون پر بات کرتے سنا۔ ہاں موم، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے شاہنواز کی اس لاڈلی بھتیجی کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ اب وہ کسی کو منہ دکھانے کی قابل نہیں رہی۔ زریز کی آواز میں ایک ظالمانہ سکون تھا۔ مہرمہ جو پچھلے کچھ دنوں سے اسی شہر کے دوسرے ہوٹل میں مقیم تھی اور بے صبری سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں فتح کی چمک ابھری۔ شاباش میرے بیٹے، آج تم نے میرے سینے کی آنکھ ٹھنڈی کر دی ہے۔ میں اسی دن کے لیے تو پاکستان آئی تھی کہ اپنی آنکھوں سے شاہنواز کو خون کے آنسو روتا دیکھوں۔ اب اس لڑکی کو وہیں ہوٹل میں تنہا چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ۔ ہم بہت جلد اس تماشے کا آخری منظر دیکھنے شاہنواز کی حویلی جائیں گے۔ مہرمہ نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے فون کاٹ دیا۔ زریز نے ایک گہری سانس لی اور بالکنی سے واپس کمرے میں آیا تو اسے بیڈ خالی نظر آیا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی مگر دانین وہاں نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دانین اس کی باتیں سن چکی ہے اور وہ اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، مگر وہ مسکراہٹ زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ اس رات کے بعد پورے 2 دن گزر چکے تھے مگر زریز اس ہوٹل کے کمرے سے باہر نہیں نکل سکا تھا۔ وہ کمرہ جس میں اس نے دانین کو برباد کیا تھا اب اس کی اپنی قید گاہ بن چکا تھا۔ ان 2 دنوں میں زریز کی حالت کسی پاگل جیسی ہو گئی تھی۔ کمرے میں ہر طرف سگریٹ کا دھواں بھرا ہوا تھا اور وہ مسلسل سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجھی ہوئی تھیں اور اس نے پچھلے 48 گھنٹوں سے پلک نہیں جھپکائی تھی۔ وہ جب بھی آنکھوں بند کرتا اسے دانین کا وہ کانپتا ہوا وجود، اس کی آنکھوں کے وہ آنسو اور اس کی وہ تڑپ نظر آتی جب وہ اس کے ظلم کا نشانہ بن رہی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں گری تھی اور رو رو کر منتیں کر رہی تھی۔ زریز نے فرسٹریشن میں کمرے کی چیزیں توڑ دی تھی۔ آئینے کے ٹکڑے فرش پر بکھرے ہوئے تھے جن میں اسے اپنا چہرہ کسی درندے جیسا لگ رہا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھا اپنے سر کو گھٹنوں میں دبے رو رہا تھا۔ اسے اب پوری شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے انتقام کی اندھی آگ میں دانین کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ وہ دانین کے بغیر سانس تک نہیں لے پا رہا تھا۔ اس کا سارا انتقام، اس کا سارا غرور اس لڑکی کی ایک سسکی کے سامنے دم توڑ چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو دانین، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے انتقام میں اندھا ہو کر اپنی ہی محبت کا گلا گھونٹ دیا۔ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ زریز نے سسکتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ کمرے کی دیواریں اس کی اس پچھتاوے کی گواہ بن رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح دانین نے اس پر اپنا سب کچھ وار دیا تھا اور اس نے بدلے میں اسے صرف ذلت اور رسوائی دی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور مہرمہ کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف مہرمہ کی آواز میں وہی
روانت تھی۔ ہاں زاریس، تم ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ زاریس کی آواز ہچکیوں میں ٹوٹ رہی تھی۔ موم، میں نہیں آ سکتا ہوں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنی جان خود اپنے ہاتھوں سے لے لی ہے، میں دانین کا بغیر نہیں رہ سکتا، میں اسے محبت کرتا ہوں موم، اور میں اسے واپس لانا چاہ رہا ہوں۔ مہرماں یہ سنتے ہی غصے سے پاگل ہو گئی۔ زریس، تم ہوش میں تو؟ تم کس لڑکی کی بات کر رہے ہو؟ وہ دشمن کی بیٹی ہے، تم نے اس سے جو کیا وہ اس کی اوقات تھی، اب تم اس کے پاس واپس نہیں جاؤ گے، میں تمہیں اس کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی۔ زریس نے اپنی ماں کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ دیا۔ ماں، میں نے آپ کے انتقام کی خاطر اپنا سب کچھ برباد کر دیا، مگر اب میں مزید اس آنکھ میں نہیں چل سکتا، میں دانین کے پاس جا رہا ہوں، اور اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ تیزی سے ہوٹل کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا وہ۔ دوسری جانب دانین کی حالت کسی زندہ لاش سے کم نہ تھی۔ وہ پچھلے 2 دنوں سے اپنے کمرے میں بند تھی اور اس نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ شاہنواز کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ اس کی دوسری بیوی جو اسے بے اولاد چھوڑ کر برسوں پہلے اس دنیا سے چلی گئی تھی، اس کے بعد دانین ہی اس کی کل کائنات تھی۔ شاہنواز نے دانی کو گود لے کر سگی بیٹیوں سے بڑھ کر پالا تھا، اور آج اپنی اس بیٹی کو اس طرح ٹوٹتے بکھرتے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ دانین جب اس صبح اس تباہ حالت میں گھر پہنچی تھی تو شاہنواز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کے کپڑے الجھے ہوئے تھے، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، اور آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جو شاہنواز سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بھاگ کر دانین کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ دانین، میری بچی، یہ تمہاری کیا حالت ہے؟ تم رات بھر کہاں تھی؟ مجھے بتاؤ، کس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ میں اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ مگر دانین نے زریس کا نام نہیں لیا تھا، وہ بس اپنے بابا کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اور اس کے بعد اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ شاہنواز بار بار اس کے کمرے کے دروازے پر آتا اور رو کر منتیں کرتا۔ میری جان، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ آخر مسئلہ کیا ہے، میں تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا، تم اس طرح خاموش مت رہو۔ مگر دانین اندر سے کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے گھنٹوں میں سر دیے بیٹھی رہتی، اور اس کے ذہن میں صرف زریس کی وہ تلخ باتیں گونج رہی تھی۔ زریس نے کس بے دردی سے اسے استعمال کیا تھا اور کس طرح اس کی محبت کا مذاق اڑایا تھا۔ دانین کو اپنا آپ ایک کھلونے جیسا لگ رہا تھا جسے زریس نے دل بھر کر کھیلا اور پھر توڑ کر پھینک دیا۔ وہ اس صدمے سے باہر نہیں آ پا رہی تھی کہ جس شخص پر اس نے اپنے باپ سے زیادہ بھروسہ کیا، اسی نے اس کی روح کو تار تار کر دیا۔ دانین کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے، اور اب ان کی جگہ ایک گہری ویرانی نے لے لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں کوئی رنگ باقی نہیں رہا، اور وہ کبھی اپنے بابا سے نظریں نہیں ملا پائے گی۔ اس نے اپنی عزت اور اپنا مان سب کچھ زریس کے قدموں میں ہار دیا تھا، اور بدلے میں اسے صرف دھوکہ ملا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر دادی جان بھی رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ پورا گھر ایک ماتم کدے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ زریس کی گاڑی تیزی سے شاہنواز کی حویلی کی طرف دوڑ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خاکہ تھا کہ وہ دانین کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگے گا اور اسے یقین دلائے گا کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ جانتا تھا کہ دانین کا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے اور اسے منانا آسان نہیں ہوگا، مگر وہ ہر قیمت چکانے کے لیے تیار تھا۔ حویلی کے بڑے گیٹ پر پہنچ کر اس نے زور سے بریک لگائی اور سیدھا اندر کی طرف بھاگا۔ گارڈز اسے پہچانتے نہیں تھے، مگر اس کی جنونی کیفیت دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ سیدھا لان میں داخل ہوا جہاں شاہنواز پریشانی اور کرب کے عالم میں سر پکڑی بیٹھا تھا۔ زریس کو اس طرح اچانک اندر آتے دیکھ کر شاہنواز نے چونک کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو اور یہاں میری اجازت کے بغیر کیسے اندر آ گئے؟ شاہنواز کی گرجدار آواز پورے لان میں گونجی۔ زریس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی حالت غیر تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی تھی۔ میں زریس ہوں اور میں دانین کا شوہر ہوں، مجھے اس سے ملنا ہے۔ زریس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے شاہنواز کا غصہ آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر پوری طاقت سے زریس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، جس کی گونج سے وہاں کھڑے ملازمین بھی کانپ گئے۔ تو تم ہو وہ شخص جس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی، میں تمہاری جان لے لوں گا۔
شاہ نواز نے غصے اور بے بسی سے زریز کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ زریز نے اپنا چہرہ نیچے کر لیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ مجھے ایک بار دانین سے ملنے دے، میں اسے محبت کرتا ہوں۔ شاہ نواز نے اسے ایک اور تھپڑ مارا اور اسے پیچھے دھکیل دیا۔ محبت؟ تم جیسی سوچ رکھنے والے محبت کا مطلب کیا جانے؟ تم نے میری بیٹی کو زندہ درگور کر دیا ہے اور اب یہاں محبت کا ناٹک کرنے آئے؟ ان کی بلند آوازیں اور شور سن کر دانی جو اپنے کمرے میں گم سم سی بیٹھی تھی چونک اٹھی۔ زہریز کی آواز سن کر اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی اور ایک انجانا سا درد اس کے دل میں اٹھا۔ وہ بھوجل قدموں کے ساتھ بیلکنی کی طرف آئی اور نیچے لان میں زہریز کو کھڑے روتے اور اپنے بابا سے مار کھاتے دیکھا تو اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے وہی پرانی محبت جاگ اٹھی۔ وہ تڑپ گئی، مگر اگلے ہی لمحے اسے ہوٹل کے کمرے کی وہ شفاف گفتگو یاد آ گئی۔ دانی تیزی سے نیچے آئی اور لان میں کھڑے شاہ نواز کے پاس آ کر رک گئی۔ زہریز نے جب دانی کو دیکھا تو وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا، مگر دانی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور اس کی ویران آنکھوں میں شدید نفرت ابھر آئی۔ چلے جاؤ یہاں سے زریز، اب تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دانین کی آواز میں اتنی سرد مہری اور نفرت تھی کہ زریز کے قدم وہیں لان کی گھاس پر جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ تڑپ تھی اور وہ ہاتھ جوڑ کر دانین کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، مگر اس کے اندر کی کمزوری نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ اپنی ماں کی محبت اور اس کے انتقام کی بیڑیوں میں اس قدر سختی سے جکڑا ہوا تھا کہ وہ دانین کا ہاتھ پکڑ کر اس سے اپنے ساتھ لے جانے اور پوری دنیا کے سامنے اسے اپنانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ آج دانین کو اپنا لیتا ہے تو اسے اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور مہرمہ کی وہ برسوں کی اذیت اور اس کے آنسو زریز کے دل پر بھاری پتھر بن کر بیٹھے تھے۔ وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ ایک طرف اس کی وہ سچی محبت تھی جو اس کے سامنے کرچی کرچی ہو کر بکھر رہی تھی، اور دوسری طرف اس کی ماں کا وہ کڑوا سچ تھا۔ شاہ نواز نے زریز کی اس خاموشی اور ہچکچاہٹ کو دیکھا تو اس کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، تم جیسے بزدل اور گھٹیا انسان کا میری بیٹی کی زندگی میں کوئی کام نہیں ہے۔ شاہ نواز کی گرجدار آواز پر زریز نے ایک قدم آخری بار اپنی بھیگی پلکوں سے دانین کو دیکھا جو اب اپنا رخ موڑ کر اندر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے کندھے جھک گئے اور وہ انتہائی بھاری قدموں کے ساتھ حویلی کے اس بڑے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے لب سلے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ہی بزدلی پر ماتم کر رہا تھا کہ وہ محبت تو کر بیٹھا، مگر اسے نبھانے اور اپنی ماں کو منانے کی طاقت اس کے اندر نہیں تھی۔ زریز جب ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو مہرمہ آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ غرور اور شفافیت تھی۔ زریز کو اس بکھری ہوئی حالت میں دیکھ کر وہ طنزی انداز میں مسکرائی۔ کیا ہوا زریز؟ گئے تھے اس لڑکی کی منتیں کرنے؟ میں جانتی تھی کہ تم اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں ضرور جاؤ گے، مگر یاد رکھو تم میرے بیٹے ہو اور میرا خون اتنی جلدی ہار نہیں مانتا۔ زریز لڑکھڑاتا ہوا صوفے پر گر پڑا اور اس نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مام پلیز اس کھیل کو یہیں ختم کر دے، میں اندر سے مر چکا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں میں اسے بنا کر اپنے ساتھ لے آؤں۔ مہرمہ کا ہاتھ آئینے پر رک گیا اور وہ غصے سے زریز کی طرف پلٹی۔ بکواس بند کرو زریز، تم شاہ نواز کی اس لاڈلی کے لیے اپنی ماں کے ان آنسوں کو بھول گئے جو میں نے سڑکوں پر بہائے تھے۔ تم میری وہ اذیت بھول گئے جب اس شخص نے اپنی ماں کے غرور کی خاطر مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ تم اسی شاہ نواز کے بیٹے ہو اور آج ثابت کر رہے ہو کہ تم بھی اسی کی طرح بزدل ہو جو ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی ماں کی قربانیوں کو پاؤں تلے روندنا چاہتا ہے۔ میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گی۔ میں آج خود اس حویلی میں جاؤں گی اور اس مغرور عورت اور اس کے بیٹے کو ان کی اوقات یاد دلاؤں گی۔ تم میرے ساتھ چلو گے اور اپنی آنکھوں سے ان کی بربادی کا تماشا دیکھو گے۔ زریز بے بسی سے دیکھتا رہ گیا، مگر وہ اپنی ماں کے اس فیصلے کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ بغاوت کر سکے۔ گاڑی کا سفر ایک طویل اور جان لیوا خاموشی بھی کٹ رہا تھا۔ زریز ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا مشین کی طرح گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کی روح کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی تھی۔ مہرمہ کے چہرے پر ایک پرسکون اور ظالمانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ برسوں بعد اس راستے پر جا رہی تھی جہاں سے اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔
آج وہ ایک فاتح کی حیثیت سے واپس جا رہی تھی۔ حویلی کے بڑے آئینی دروازے جب کھلے تو زریز کی دھڑکنیں رکنے لگی۔ گاڑی پورچ میں رکی اور مہرماں انتہائی شاہانہ انداز میں باہر نکلی۔ زریز سر جھکائے اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ شاہنواز لان کے ایک کونے میں سر پکڑے بیٹھا تھا اور شائستہ بیگم اس کے پاس بیٹھی اس سے رو رو کر تسلیاں دے رہی تھی۔ دانین کا کہیں نام و نشان نہیں تھا، شاید وہ اپنے کمرے کے اندھیروں میں گم تھی۔ مہرماں کے قدموں کی آہٹ پر شاہنواز نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس کے وجود میں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ شائستہ بیگم کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی اور ان کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ وہ عورت جسے انہوں نے برسوں پہلے بے آبرو کر کے نکالا تھا آج ایک طوفان بن کر ان کے سامنے کھڑی تھی۔ مہرماں تم؟ شاہنواز کے لبوں سے بے ساختہ ہی نام نکلا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ہاں میں وہی مہرماں ہوں شاہنواز۔ مہرماں کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے حویلی کے در و دیوار کو بھی ہلا دیا۔ میں وہی مہرماں ہوں جسے تم لوگوں نے اپنی جھوٹی انا اور غرور کی تسکین کے لیے سڑک پر پھینک دیا تھا۔ آج میں یہاں اپنی بربادی کا نہیں بلکہ تمہاری تباہی کا تماشا دیکھنے آئی ہوں۔ کیسا لگ رہا ہے شاہنواز اپنی اس لاڈلی بھتیجی کو زندہ درگور ہوتے دیکھ کر، جسے تم نے اپنی بیٹی بنا کر پالا تھا؟ آج اس کی عزت، اس کا مان، سب کچھ خاک میں مل چکا ہے اور تم کچھ نہیں کر سکے۔ مہرماں کا ایک ایک لفظ زہر بجھا تیر تھا جو شاہنواز کے سینے کے پار ہو رہا تھا۔ شاہنواز کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور اس نے غصے اور بے بسی سے مہرماں کو دیکھا۔ تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو مہرماں؟ مجھ سے دشمنی تھی تو مجھ سے بدلہ لیتی۔ تم نے میری اس معصوم بچی کی زندگی کیوں برباد کی؟ اس کا کیا قصور تھا؟ میں نے اس بچی کے سہارے جینا سیکھا تھا۔ مہرماں نے ایک زہریلا قہقہہ لگایا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ تمہاری کمزوری تھی اور میں تمہیں اسی درد سے مارنا چاہتی تھی جس درد سے میں گزری ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بھیجا تھا تاکہ وہ تمہاری اس لاڈلی بیٹی کو محبت کے جال میں پھنسائے اور پھر اس کی روح کو تار تار کر دے، اور میرے بیٹے نے میرا یہ خواب بہت خوبصورتی سے پورا کیا۔ مہرماں نے زریز کی طرف اشارہ کیا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ شاہنواز نے بے یقینی سے زریز کو دیکھا اور پھر مہرماں کو۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ تم نے اپنی ہی بیٹی کو ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ تم ایک ماں کہلانے کے لائق نہیں ہو مہرماں۔ شاہنواز کے الفاظ پر مہرماں کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی اور وہ 2 قدم آگے بڑھی۔ میں ماں کہلانے کے لائق ہوں یا نہیں یہ فیصلہ تم نہیں کر سکتے شاہنواز، مگر یہ صرف میرا بیٹا نہیں ہے شاہنواز۔ شاہنواز کے پیروں تلے سے جیسے زمین کھسکنے لگی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو مہرماں؟ مہرماں نے زریز کے کندھے پر سختی سے ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیخی۔ ہاں شاہنواز، یہ زریز صرف میرا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارا خون ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جو میرے پیٹ میں تھا جب تم نے اور تمہاری اس مغرور ماں نے مجھے اس حویلی سے نکالا تھا۔ یہ سن کر لان میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ شاہنواز کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ بے یقینی سے زریز کو دیکھنے لگا۔ شائستہ بیگم جو اب تک صدمے میں تھی روتے ہوئے آگے بڑھی اور مہرماں کے پاس آ کر بولی، مجھے معاف کر دو مہرماں، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ہی شاہنواز کے کان تمہارے خلاف بھرے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ تم ہمارے طور طریقے نہیں اپنا سکو گی اور اس گھر کو خوش نہیں رہنے دو گی، مگر میں کتنی غلط تھی۔ یہ احساس مجھے تب ہوا جب شاہنواز کی دوسری بیوی آئی اور میرے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا۔ میں نے تمہارے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی اور خدا مجھے اس غرور کو سزا دے رہا ہے۔ شائستہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ زریز جو سر جھکائے کھڑا تھا اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ شاہنواز مہرماں کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ مہرماں مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا، میں تمہارا محافظ تھا، تمہارا شوہر تھا، لیکن میں نے تم پر یقین نہیں کیا۔ شاید میں معافی کے قابل نہیں ہوں، تم نے بہت اذیت برداشت کی ہے، مگر پھر بھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ اللہ نے مجھے بہت بڑی سزا دے دی، دیکھو مجھے اولاد کی نعمت سے بھی محروم رکھا اور میں نے اس عورت کو بھی کھو دیا جسے میں نے تمہاری جگہ ترجیح دی۔ شاہنواز روتے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے زریز کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے بیٹے مجھے معاف کر دو، میں ایک بزدل انسان تھا جو اپنی بیوی کا ساتھ نہ دے سکا۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو پڑے۔ شاہنواز نے زریز کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور گہری سانس لی۔ زریز میرے بیٹے، جو غلطی میں نے برسوں پہلے کی تھی وہ تم مت دہرانا۔ میں نے اپنی محبت کو کھو دیا تھا
اور ساری زندگی ایک خالی پن کے ساتھ گزاری۔ تم اپنی محبت کو اس طرح بکھرنے مت دو۔ دانین بہت معصوم ہے، اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، مگر وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ جاؤ اپنی غلطی کا ازالہ کرو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ زریس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے وہاں ایک سچی تڑپ اور رہنمائی ملی۔ اس نے مہرما کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب انتقام کی جگہ ایک نرمی آ چکی تھی۔ زریس نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک مضبوط ارادے کے ساتھ حویلی کے اندر کی طرف بھاگا۔ وہ سیدھا سیڑھیاں چڑھتا ہوا دانین کے کمرے کی طرف گیا جہاں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اپنی محبت کو واپس پانے کے لیے تیار تھا۔ زریس کی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد سیلون میں ایک گہری اور جذباتی خاموشی چھا گئی تھی۔ شاہنواز نے اشک باہر مہرما کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ مہرما، مجھے معلوم ہے میری غلطیوں کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا وہ کسی صورت قابل معافی نہیں ہے، مگر اب اس الاؤ کو بجھا دو۔ ہم دونوں نے بہت کچھ کھویا ہے، اپنی جوانی اور خوشیوں کو اس عداوت کی نذر کر دیا۔ اب اس بچی کچھ ہی حیات کو مزید رقابت کی بھیڑ مت چڑھاؤ۔ میں تمہارا گنہگار ہوں اور میں اپنے ہر جرم کا کفارہ ادا کرنے کو تیار ہوں، مگر مجھے میرے لخت جگر اور تم سے دور مت کرو۔ مہرما کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ اس نے شاہنواز کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب صرف پریشانی اور سچی طلب تھی۔ مہرما کو وہ خول جو اس نے برسوں سے اپنے گرد چڑھا رکھا تھا اب پگھلنے لگا تھا۔ شاہنواز، میں اس انتقام کی آگ میں جلی تو ہوں اور اپنے اکلوتے سہارے کو بھی جلا بیٹھی تھی، مگر آخر کب تک؟ میں بھی تو ایک گوشت پوسد کی عورت ہی ہوں اور ایک کمزور صنف جس نے صرف تم سے سچا عشق کیا تھا۔ میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا تھا شاہنواز، اور جب تم نے مجھے بے آسار چھوڑ کر خود سے جدا کیا تو وہ کرب مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میری وہ شدید نفرت دراصل میری وہ بے پناہ چاہت تھی جسے تم نے ٹھکرا دیا تھا۔ میں بدلہ لینا چاہتی تھی، مگر آج اپنے ہی لخت جگر کو یہ خون کے آنسو روتا دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا کہ محبت کبھی کسی کو برباد کر کے نہیں جیتی جا سکتی۔ میں تھک گئی ہوں شاہنواز، اس طویل تنہائی اور اس مسلسل جنگ سے لڑتے لڑتے ہار گئی ہوں۔ شاہنواز نے بے ساختہ اسے اپنے حصار میں لے لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں اب مرتے دم تک تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ تمہارا ہر دکھ اور ہر آنسو اب میری ذمہ داری ہے۔ شائستہ بیگم نے بھی روتے ہوئے مہرما کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے دعائیں دینے لگی۔ آج اس حویلی کے ذہن میں برسوں کی قصق مٹ چکی تھی اور ایک نیا خاندان مکمل ہو رہا تھا۔ پیار نے بلا آخر عداوت کے ہر اندھیرے کو شکست فاش دے دی تھی۔ دوسری سمت زریس بوجھل مگر پر امید قدموں کے ساتھ دانین کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی اور دانین فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے خلاؤں میں گھر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے چشمے خشک ہو چکے تھے اور چہرے پر ایک کربناک ویرانی کا پہرا تھا۔ زریس نے اسے پکارا، دانین۔ دانین نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کی نگاہوں میں ایک بار پھر وہی شدید بے بسی اور دکھ ابھر آیا۔ چلے جاؤ یہاں سے زریس، تم اب یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم نے میری ہستی کو لوٹ لیا، میری عزت، میرا مان، میرا غرور سب کچھ خاک میں ملا دیا۔ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں بچا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ زریس تیزی سے آنکھیں بڑھا اور اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس نے دانین کے سرد پڑتے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے سزا دو میری جان، مجھے جتنا چاہو مارو، مجھ پر چیخو، مگر مجھ سے یوں رخ مت پھیرو۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میں ایک شفاق انسان بن گیا تھا، میری شروعات بدلے کی آنکھ سے ضرور ہوئی تھی، مگر تم کب میری دھڑکن بن گئی مجھے خود بھی خبر نہیں ہوئی۔ اس رات میں نے تمہیں جو اذیت دی اس میں میرا پیار بھی شامل تھا، مگر تمہارے جانے کے بعد میں ان گزرے لمحوں میں ہر پل سولی پر چڑھا ہوں دانین۔ دانین نے اسے سکتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کی۔ آپ جھوٹ بولے، آپ کی ہر ایک بات سیراب ہے۔ آپ نے مجھ سے چاہت کا ڈھونگ رچایا اور مجھے بیچ راہ میں تنہا چھوڑ دیا۔ میں آپ کے کسی لفظ پر دوبارہ کبھی یقین نہیں کروں گی۔ آپ نے میرے بابا کا مان توڑا ہے، میں آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ زریس نے اپنے گرم آنسو سے دانین کی ہتھیلیاں بھگو دی اور انتہائی سچی اور حقیقت طلب کے ساتھ بولا، دانین، مجھ پر فقط ایک بار اعتبار کر لو، یہ میری حیات کی آخری التجا ہے۔ میرے اندر رقابت کا جو زہر بھرا ہوا تھا وہ میرے بابا کے آنسو اور تمہاری اس حالت
زار نے ہمیں شکلیں دھو دیا۔ میں اب وہ زریز نہیں ہوں جو تمہیں برباد کرنے آیا تھا۔ میں وہ زریز ہوں جو تمہارے بغیر ایک پل بھی مکمل نہیں ہے۔ مجھے ایک آخری موقع دے دو دانی، میں اپنی باقی ماندہ سانسیں تمہارے قدموں میں چھپا دوں گا۔ تم میری وہ واحد کرن ہو جس کے بغیر میری دنیا مکمل غار ہے۔ دانیل کی آنکھوں سے دوبارہ جھرنے پھوٹ پڑے اور اس کا ضبط مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ آپ نے میرے اعتماد کی دھجیاں اڑائی ہیں زریز۔ میں آپ پر اپنی جان نچھاور کرتی تھی اور آپ نے مجھے محض ایک کٹ پتلی سمجھ کر استعمال کیا۔ مجھے بتائے میں اس کرب کو کیسے فراموش کر دوں، اس زخم کو کیسے مٹا دوں جو آپ نے میری روح پر لگا دیا ہے۔ زریز نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی بھیگی پلکوں کو عقیدت سے چوما۔ مجھے اس ٹوٹے ہوئے مان کو دوبارہ جوڑنے کا صرف ایک موقع دے دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہاری آنکھ کو نم نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہارے ہر گھاؤں کو اپنی وفا سے بھر دوں گا۔ ہم ایک نیا سفر شروع کریں گے جہاں کوئی انتقام نہیں ہوگا، صرف اور صرف ہماری محبت ہوگی۔ دانین کے دل میں اس شخص کے لیے بے پناہ چاہت آج بھی زندہ تھی۔ وہ اس کی سچی طرف اور بہتے اشک دیکھ کر موم ہونے لگی۔ اس نے زریز کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب کوئی فریب یا مکاری نہیں تھی، بلکہ ایک سچا پچھتاوا اور بے تحاشا طلب تھی۔ دانی نے روتے ہوئے اپنے بازو زریز کے گلے میں ڈال دی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں بھی آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، آپ مجھے کبھی مت چھوڑنا، میں سچ میں مر جاؤں گی۔ زریز نے اسے اپنے سینے میں سختی سے بھیج لیا اور اس کے الجھے بھالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ کبھی نہیں میری جان، اب قضا ہی ہمیں جدا کر سکتی ہے۔ میں تمہارا مجرم ہوں اور تا حیات تمہاری زلفوں کا اسیر رہ کر یہ سزا کاٹوں گا۔ جب زریز دانین کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں اتر کر نیچے صحن میں آیا تو وہاں کا منظر ہی اکثر بدل چکا تھا۔ شاہنواز اور مہرباں ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے تھے اور ان کے چہروں پر ایک طویل عرصے بعد پرسکون طمانینت نظر آ رہی تھی۔ شائستہ بیگم نے جب اس جوڑے کو ایک ساتھ مسکراتے آتے دیکھا تو وہ فرد جذبات سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دانیل بھاگ کر اپنے بابا کے سینے سے لگ گئی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت تکلیف دی۔ شاہنواز نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما۔ میری شہزادی، تم نے تو مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی اور انمول خوشی دی ہے۔ تم نے میرا وارث، میرا بیٹا مجھے لوٹا دیا۔ مہرباں نے آگے بڑھ کر دانیل کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی، میں بغض میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ تمہاری پاکیزگی اور خلوص کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ میں نے اپنے لخت جگر کو ایک اندھی کھائی میں دھکیل دیا تھا، مگر تم نے اپنی سچی لگن سے اسے واپس روشنی کی طرف کھینچ لیا۔ دانی نے روتے ہوئے مہرباں کی کندھی پر سر رکھ دیا اور حویلی کا ہر گوشہ اس نئے اور مکمل کنبے کی مسکراہٹوں سے مہک اٹھا۔ شاہنواز نے باقاعدہ اعلان کیا اب اس حویلی میں ایک بے مثال جشن ہوگا۔ ان کی چاہت کی فتح اور اس خاندان کے یکجا ہونے کی خوشی میں ایک شاندار ولیمے کا اہتمام کیا جائے گا جس میں پورے شہر کے معززین کو مدعو کیا جائے گا۔ زریز نے والہانہ انداز میں دانیل کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب حیا اور شادمانی کا ایک خوبصورت رنگ بکھر چکا تھا۔ ماضی کی تاریکی اب مکمل طور پر چھٹ چکی تھی اور ان کی تقدیروں میں ایک نیا اور روشن سویرا طلوع ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دنوں کی قلیل مدت میں شاہنواز کی حویلی کو کسی نئی نویلی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی قمقموں کی روشنی اور موتیوں کی جھالریں لٹک رہی تھی۔ پورے شہر کے عمائدین اس عظیم الشان تقریب میں شریک تھے جہاں شاہنواز فخر سے اپنے بیٹے اور بہو کو سب سے ملوا رہا تھا۔ مہرباں اور شائستہ بیگم مہمانوں کی تواضع میں مگن تھی اور ان کے چہروں کی چمک دیدنی تھی۔ دانی نے ایک انتہائی دلکش اور قیمتی سرخ اور سنہری عروسی لباس سے تن کر رکھا تھا جس میں وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے حسن اور کشش نے محفل میں موجود ہر شخص کو سحر زدہ کر دیا تھا۔ ذریعے سے سیاہ 3 پیس سوٹ میں اس کی دلکش کے سحر میں مکمل طور پر غرق ہو چکا تھا۔ وہ بار بار دانین کی طرف دیکھتا اور اس کی گہری اور طلبگار نگاہیں دانین کی دھڑکنوں کو بے قابو کر دیتی۔ ہجوم سے بھری اس محفل میں بھی زریز کا سارا دھیان صرف اپنی دلہن پر مرکوز تھا۔ وہ موقع ملتے ہی اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا اور اس کی انگلیوں کو نرمی سے سہلاتا جس سے دانین کا چہرہ شام سے گلابی پڑ جاتا۔ سب دیکھ رہے ہیں، دانی نے دھیمی آواز میں گھبراتے ہوئے التجا کی۔ زریز نے مسکرا کر اس کے کان کی قریب سرگوشی کی۔ دیکھنے دو پوری دنیا کو، یہ میری منقوہ ہے،
اور میں اپنی جان سے زیادہ عزیز بیوی سے قربت کا اظہار کرنے کے لیے کسی سے اجازت نامہ نہیں لوں گا۔ اور ویسے بھی قصور تو تمہارا ہی ہے، کس نے کہا تھا کتنی حسین لگو کہ میری نظر ہی نہ ہٹے؟ دانی نے مسکرا کر اپنی پلکیں جھکا لی۔ اس کا دل سرور اور مسترد کی شدت سے لبریز تھا۔ یہ تقریب ان کی وفا کی فتح کا اعلان تھا، جہاں اب کوئی دیوار اور کوئی فاصلہ حائل نہیں تھا۔ تقریب کے اختتام پر جب سب مہمان رخصت ہو چکے تھے اور حویلی میں ایک پرسکون خاموشی نے ڈیرے ڈال دیے تھے، زریس دانی کا ہاتھ پکڑے سے اپنے کمرے کی جانب لے گیا، جو سرخ گلابوں اور موتیاں کے پھولوں سے انتہائی نفاست سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور دانین کو انتہائی نرمی سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ دانین کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک رہا تھا، مگر آج اس دھڑکن میں کوئی خوف یا بدلہ نہیں تھا، بلکہ ایک مٹھاس سا احساس تھا۔ آج صرف خالص عشق تھا، اور وہ بھی انتہائی سچا اور بے پناہ۔ زریس اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کی پشت پر اپنے لب رکھ دیے۔ دانین، آج تم نے مجھے واقعی ایک نئی زندگی دی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ میں تمہاری اس محبت اور اس احسان کا بدلہ کیسے چکا پاؤں گا۔ زریس کی آواز میں ایک گہرا سکون اور بے پناہ عقیدت تھی۔ دانی نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جن میں اب صرف اس کا عکس تھا۔ مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے زریس، مجھے بس میرا وہ زریس چاہیے جو مجھ سے بے لوث محبت کرے، جس کے دل میں میرے لیے کوئی فریب نہ ہو۔ دانین کی دھیمی اور میٹھی آواز نے زریس کے دل کے ہر تار کو چھیڑ دیا۔ زریس نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ دل صرف تمہاری لیے دھڑکتا ہے اور ہمیشہ دھڑکتا رہے گا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر دانین کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ دانین کے گال شرم سے گلابی ہو گئے۔ زریس نے انتہائی پیار اور نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے، جیسے وہ کوئی بہت قیمتی اور نازک شے ہو۔ دانین نے اپنی آنکھیں موند لی اور اس کے وجود میں ایک پرسکون طمانینت اترتی چلی گئی۔ زریس، تم جانتے ہو جب تم مجھ سے دور تھے تو مجھے لگتا تھا جیسے میری سانسیں رک گئی ہیں، مگر آج تمہیں اتنے قریب پا کر مجھے لگ رہا ہے کہ میری دنیا مکمل ہو گئی ہے۔ دانی نے اپنا سر زریس کے کندھے پر رکھ دیا۔ زریس نے اسے اپنے بازوں کے نرم حصار میں لے لیا اور اس کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ زریس اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ آج اس کے انداز میں نرمی تھی، پیار تھا اور عشق کی انتہا تھی، اور دانین اس کے پیار میں سے لگ رہی تھی، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے میں گھل رہے تھے، محبت اور عشق کے رنگ میں رنگے ہوئے، جہاں نہ ہی کوئی بدلہ تھا نہ ہی کوئی انتقام، بس پیار کی چاشنی پھیلی ہوئی تھی۔